نمازوں میں لطف کیوں نہیں مل پاتا؟ سجدوں میں یہ تڑپ کیوں نہیں آ پاتی؟ دلوں کی پاکیزگی اور حلال رزق کی جو اہمیت اسلام میں ہے، اس کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کی خرابی آتی ہیں۔ کسی نے کہا تھا آپ تو کہتے ہیں قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ادھر نماز پڑھ رہا ہے ادھر چپل چوری کر رہا ہے، ادھر نماز پڑھا ادھر فوراً باہر نکلتے ہی اجنبی عورتوں پر نظر ڈال رہا ہے۔ تو کہاں اس کی نماز نے تو بے حیائی سے اسے روکا ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، برائی سے بچاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کا سوال حق ہے، نماز بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی ضرور ہے، اس میں نماز کا قصور نہیں میرے عزیز۔ نماز کو جس انداز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا وہ نماز تم نے اگر پڑھ لیا ہوتا، ظاہر بھی پاک ہو باطن بھی پاک ہو، پھر دیکھو تمہیں نماز صرف بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی نہیں بلکہ مولا کے قرب تک پہنچاتی ہے، اللہ رب العزت کے قرب تک پہنچاتی ہے۔ صاف سی بات ہے میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں ذکر کرتا ہوں آج۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ان قریب تم دیکھو گے میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں گے، جو ہاتھ میں آیا وہ کھا لیں گے، اور یہ وہ زمانہ ہوگا کہ صبح مومن ہوں گے شام میں کافر ہو جائیں گے، رات کو مومن سوئیں گے صبح کافر اٹھیں گے، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا۔ یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے عزیزو، امت کا اکثر حصہ آج حلال و حرام کی تمیز بھول چکا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہمارے لیے احکام بیان کیے کہ کون سی چیز تمہارے لیے سوٹیبل ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ہمارا خالق ہے یا نہیں؟ اسی نے پیدا کیا ہے ہمیں، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے جسم کے لیے کون سی غذا سوٹیبل ہے۔ جس نے بنایا وہی بہتر جانتا ہے نا۔ جب اس نے قرآن پاک میں ہمارے لیے فرما دیا کہ تمہارے لیے حلال سوٹیبل ہے، صرف پاکیزہ غذائیں، اور اس نے تو تمہارے لیے اتنا اہتمام فرمایا، تفسیر میں نے پڑھا اللہ رب العزت نے اس اشرف المخلوقات کو اتنی عزت دی ہے کہ زندگی میں اگر سب سے زیادہ ضرورت کسی چیز کی ہوتی ہے تو کھانے پینے کی ہوتی ہے۔ بغیر کھائے پیے کون زندہ رہتا ہے؟ آپ بغیر کپڑوں کے رہ لیں گے، بغیر مکان کے رہ لیں گے، بغیر پیسوں کے رہ لیں گے، لیکن بغیر کھانے پینے کے بہت کم دن تک آپ رہیں گے۔ یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے آپ کے لیے، کھانا پینا، ہوا پانی۔ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں، اس کا بھی اسلام میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ یعنی کچھ بھی کھا لو، کچھ بھی پی لو اور آ کر کے مسجد میں نماز پڑھ لو، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تمہیں اندر سے بھی پاک دیکھنا چاہتا ہے، باہر سے بھی پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ چہرے سجا لیں، کپڑے اچھے پہن لیں، لیکن پیٹ میں حرام رزق ڈال کر کے آئیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی سجدہ قبول نہیں ہے۔ تو ظاہر کا نام صرف اسلام نہیں ہے، ہمارے باطن کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اسلام میں رزق کی بڑی اہمیت ہے، ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں۔ اگر آپ نے رزق کے متعلق سوچ و بچار نہیں کیا تو ہو بہو آپ اس کائنات میں جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جانوروں کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر وہ غلاظت کھا لے تو بھی کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، چارہ کھا لے تو بھی کچھ برا نہیں سمجھتا، سڑا ہوا کھا لے تو بھی کچھ برا نہیں سمجھتا، مرا ہوا کھا لے تو بھی کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جانوروں کی زندگی میں کھانے پینے کے معاملات میں ظاہر سی بات ہے کوئی لمٹ ان کے ہاں موجود نہیں ہے۔ انسان ہیں آپ، اشرف المخلوقات ہیں۔ اسی لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اور حدیث
पाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाहु तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब, अल्लाह ताला पाक है और पाक चीज़ को ही पसंद करता है। पाक चीज़ को वो ज़्यादा पसंद फरमाता है। तो पाक जिस तरह से, अब आपको मैं मसाइल बताऊं, नमाज में आने से पहले पहले आप कई चीज़ों पर तवज्जो देते हैं। बदन पाक है या नहीं, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि कहीं पेशाब पखाना या नजासत हकीकी ना हुई हो, यानी गुस्ल वाजिब ना हुआ हो, ऐसी सारी चीज़ें आप बदन का देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर आप जो कपड़े पहने वो भी देखते हैं कि कहीं इन कपड़ों पर कोई नजासत तो नहीं लगी है। कपड़े भी पाक हैं, बदन भी पाक है। फिर जहाँ नमाज पढ़ने के लिए खड़े हैं वो जगह देखते हैं ये पाक है कि नहीं है। कितनी पाकी का एहतमाम है। एक नमाज, एक सजदा अदा करने से पहले बदन का गुस्ल से होना, वज़ू से होना, कपड़ों का पाक साफ़ होना और फिर उस जगह का भी पाक होना ज़रूरी है। ये शराइत नमाज में से है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी नापाक रही तो नमाज होगी ही नहीं। बदन नापाक था या कपड़े नापाक थे या वो जगह नापाक थी जहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज होगी ही नहीं। मेरे अजीज़ों, हम जब इन चीज़ों का एहतमाम करते हैं तो ये तो ज़ाहिरी अहकाम हुए जो शरीयत ने हमारे ऊपर रखे हैं। और हदीस पाक में अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम बल इला कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारी सूरतों की तरफ नहीं देखता, तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है। अब तुम मस्जिद में आ रहे हो, बदन भी पाक करके आए, कपड़े भी पाक करके आए और जगह भी पाक है जहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस्म के अंदर हराम ग़िज़ा लेकर के आए, नापाक चीज़ें खा कर के आए, जिस चीज़ के अल्लाह ने और उसके रसूल ने मना फरमाया वो चीज़ें अपने जिस्म के अंदर लेकर के आए, तो यूँ ही समझ लो मेरे अजीज़ों कि अंदर की गलाजत से आपने अपने आप को साफ़ नहीं किया, बाहर सिर्फ साफ़ हो गए। इसी वजह से नमाज़ों का कमा हक़्क़हु लुत्फ़ भी नहीं मिल पाता, इबादतों का वो ज़ौक़ भी नहीं आ पाता। उसकी वजह क्या है? अंदर से ये ख़राबी मौजूद है, ऊपर से जितनी लीपा पोती कर लें। उसकी मिसाल यूँ ही है, आपने अपने जेब में सड़े हुए गोश्त के टुकड़े रखे हैं, मुर्दा रखा हुआ है। जाहिर सी बात है एक मुर्दा और ये सड़े हुए गोश्त की बदबू कितनी होती है। या गलाजत अपनी जेब में रखे हुए हैं, ऊपर से इत्र पर इत्र लगा रहे हैं, इत्र पर इत्र लगा रहे हैं। जितना भी इत्र लगाओ वो अंदर की गलाजत की बदबू आ ही जाती है। और कभी ऐसा होता है कि उस इत्र का भी फ़ायदा नहीं होता, वो मिक्स होकर के कोई और ही बू बन जाती है, कोई और ही महक आने लग जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, हम अपने अंदर की गलाजतों को रख करके अगर नमाज, रोज़े, ज़कात ये सारी चीज़ें करते रहें तो ऐसी ही है कि ये इबादतों का कमा हक़्क़हु फ़ायदा नहीं उठा पाते।